سب سے پہلے میں آؤں گا جناب سلیم بخاری صاحب کی طرف. سلیم بخاری صاحب، سب سے پہلے تو تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں نریندر مودی صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کی. جو مجھے تکلیف ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خواہش ظاہر کی نریندر مودی نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کی اور ملنے نواز شریف صاحب گئے، لیکن جو ہم نے نظارہ دیکھا کہ ایک ایسے ہال میں مودی صاحب آرام سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب 20-25 قدم چلتے ہوئے اکیلے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان کا کیس نریندر مودی صاحب کے سامنے خاص طور پہ کشمیر کا، سمجھوتا ایکسپریس کا، اور اسی طریقے سے جو دراندازی بلوچستان میں ہو رہی ہے اور یہ جو خفیہ رو ان کی ایکشن لے رہی ہے داعش اور طالبان کے ساتھ، ان پر کسی پہ بات نہیں کی. کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر دانش، آپ کو اس پر تکلیف ہوئی یا حیرت ہوئی ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی حیرت نہیں ہے. میں نے کم از کم 6 مرتبہ خود سے وٹنس کیا ہے اس نوعیت کی سمٹ میٹنگ دو لیڈرز کے درمیان جو پاکستان کے وزرائے اعظم اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ہوتی رہی ہیں، چاہے وہ اپنے نیو یارک میں ہو رہی تھی، چاہے وہ کاٹمنڈو میں ہو رہی تھی، چاہے وہ لندن میں ہو رہی تھی، یا اب یہ روس میں ہو رہی ہیں. بات یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ پچھلے خاص طور سے 6 مہینے میں کیا گیا، اس کے اوپر اتنا دباؤ تھا عالمی انڈیا کے اوپر کہ آپ بیٹھ کے بھارت کے ساتھ بات چیت کریں. آپ یہ دیکھیے کہ مودی صاحب نے جا کے جو گند بنگلہ دیش میں ڈالا اور جس طرح ان کی سو کالڈ آزادی کی تحریک کو انہوں نے اپنی سازش کا نتیجہ قرار دیا بنگلہ دیش کی تخلیق کو، اور پاکستان کے آرمی وہ جنرل کی تصویر جو ہے اسے بڑا فریم کر کے دکھایا، جو کہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی دوسرے سوورن ملک اور پڑوسی کے ساتھ اور سارک میں جو برابر کا رکن ہو اس کے خلاف اس طرح سے جا کے کسی دوسرے دشمن ملک میں اس طرح کی بات چیت کرے. تو میں نے یہ منظرنامہ تو پہلے بھی دیکھا ہے کہ بھارت کو اپنے بڑے ہونے کا جو زوم ہے، اس کے آگے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ان کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے لگیں، حقیر لگیں. یہی منظرنامہ آج بھی تھا. جس طریقے سے وہ جا رہے تھے ملنے کے لیے اور جتنا طویل سفر انہیں طے کرنا پڑا وہ اپنی جگہ سے ہل کے نہیں دیے. انہوں نے یہ ملاقات آپ کے اور پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں کی ہے، انہوں نے صرف انٹرنیشنل دباؤ جو ان کے اوپر تھا اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ملاقات کی ہے، اور نتیجہ 0/0، ایک رتی بھر کوئی بریک تھرو نہیں ہے. وہی ایک عام قسم کا مشترکہ اعلامیہ ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، جس کی لفاظی بھی اب ہمیں حفظ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. جو ہم توقع کر رہے تھے کہ اس وقت پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کہ جو راگ کے ملوث ہونے کے کراچی میں بلوچستان میں ثبوت ہیں، ہمارا خیال تھا اس پر بات ہوگی. آبی دہشت گردی، واٹر ٹیررزم جو انلیش کی ہوئی ہے بھارت نے، ہمارا خیال تھا ہمارا وزیر اعظم اس کے اوپر بات کرے گا. جو نیوکلیر کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر بات کرے گا. جو ہمارے مین ایشو ہیں، سب سے مین ایشو جو ہے کشمیر، اس پر بات ہوگی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے کچھ نہیں کہا اور انہوں نے جو وہ چاہتے تھے کہا، لکھوی کا معاملہ ہو یا ٹیررزم کی بات ہو، انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے، یہ فشریز کے لوگ جو ہیں کہ ایک دوسرے کے جو فشرمین آپ پکڑتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، یہ تو اس ملاقات سے پہلے بھی چھوڑے جا رہے تھے. ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا کہ 50 ہم نے ریلیز کیے، 50 انہوں نے چھوڑے. تو بریک تھرو کہاں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ آمدن گفتن شنیدم اور برخاستم والی بات تھی. نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے نہ نکلے گا. جی رؤف لاسرا صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہ نتیجہ نکلا ہے نہ نکلے گا، ماضی کی طرح. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاک انڈیا ریلیشن شپ پہ میرے ذرا تھوڑے سے صحیح بات ہے، اب کہہ سکتے ان پاپولر سے ویوز ہیں جو زیادہ یہاں پہ یہ لوگوں کو بھی پسند نہیں آتے، ہماری شاید اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں پسند کرتی ہوگی. یہ بہت سارے اپنے دوست ہیں وہ بھی اس بات کو اپریشیٹ آگے اس پہ نہیں کریں گے، لیکن مہربانی چلے لوگ سن لیتے ہیں. کچھ زیادہ ہمیں الزامات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. پاکستان میں پھر بھی بولنے کی حد تک بڑی آزادی ہے ہمیں. اب پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ کو 1-2 دنوں کی تو بات ہے نہیں، نہ ایک آدھ میٹنگ میں یہ حل ہونے والے. نہ نواز شریف صاحب اور آج یہ مودی صاحب جو ہیں آج کشمیر کا مسئلہ حل کر کے اٹھتے ہیں تو پوری قوم خوش ہو جاتی ہے کہ دیکھیں کہ انہوں نے مسئلے کو حل کر دیا ہے. اب نیچر اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کی، اور ان کی اتنی کرائسس آف کانفیڈنس ہے. اور پرٹیکولرلی ہم نے دیکھا جو پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے مودی صاحب نے جان بوجھ کے پرووکیشن کی ہے بنگلہ دیش میں جا کے، جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے.
اچھا ایک بات جو پاکستان میں اپریشیٹ نہیں کی جا رہی کہ جو گفتگو مودی صاحب نے بنگلہ دیش میں کی ہے یا جس طرح کے تھریٹس انہوں نے کیے ہیں، آپ ایون ہاں انڈین میڈیا کو دیکھیں، انڈین کی جو میچیور پولیٹیکل ایلیٹ ہے انہوں نے بھی نہیں پسند کیا، اور انہوں نے باقاعدہ تنقید کی ہے کہ جناب کہ آپ کو ہم نے وزیر اعظم کسی اور کام کے لیے بنایا تھا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جا کے آپ 65 وار کو کمیموریٹ کریں، آپ 71 کی جا کے بتائیں جی کہ ہم نے آپ کو کیسے توڑا، کس طرح بریک کیا، یہ پوری دنیا کو پتا تھا۔ ہاں جو میرے لیے حیرانی کی بات تھی کہ پورا پاکستان ناراض ہو گیا اس بات پہ کہ دیکھیں مودی صاحب کہہ رہے ہیں جی 71 کی جنگ میں ہم نے سپورٹ کی تھی، اور بھائی یہ تاریخی طور پر یہ بات ہو چکی ہے کہ اگر جن لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈالے گئے، بھارتی فوج تو ڈھاکہ میں آ گئی تھی، قبضہ ہو گیا تھا، ہم نے سرنڈر کیا تھا، ایک حقیقت کا فیکٹ ہے۔ اس کے بعد مودی صاحب نے آ کے ہمیں یہ 40 سال بعد یاد دلا دیا کہ ہم نے آپ سے جہاں پہ ہتھیار ڈلوائے تھے، لہٰذا ہمارا ریئیکشن بھی سوبر ہونا چاہیے تھا، ایک میچور ہونا چاہیے تھا۔ دنیا بھر میں جنگیں لڑی جاتی ہیں، ملکوں کو شکست بھی ہوتی ہیں، ایون جرمنز کو شکست ہوئی تھی، جیپنیز کو ہوئی تھی، دنیا میں بڑی ایک لمبی ہسٹری ہے، یہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، شکست فتح ہوتی رہتی ہے، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری بات جو ہے جس پہ آج ہم باڈی لینگویج پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ دیکھیں 15-20 سٹیپس وہ چل کے گئے اور مودی صاحب اپنی جگہ پہ کھڑے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے اگر عزت کم ہوئی ہے تو مودی صاحب کی کم ہوئی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اگر ایک پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ان سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، آؤٹ آف کٹسی مودی صاحب کو چاہیے تھا کہ 3-4 سٹیپس وہ بھی لے کے ہاں ان کو بھی آگے آنا چاہیے تھا۔ میری آنکھ میں اگر مجھ سے پوچھے فیئر وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اس سے قد جو عزت ہے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جو وہاں پہ کھڑے رہے ہیں آگے نہیں بڑھے، اب میرا خیال ہے مودی صاحب کو کٹسی ان کو دکھانی چاہیے تھی جو انہوں نے نہیں دکھائی۔ ہاں یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہر دفعہ کوشش کی ہے، آپ کو یاد ہوگا ان کی وہاں پہ حلف برداری کی تقریب تھی تو بھی نواز شریف صاحب تشریف لے کے گئے، اس کے جواب میں مودی صاحب نے کٹسی ان کو ایکسٹینڈ نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 15-20 سٹیپس لے کے گئے ہیں جو ہمارے ابھی آپ کی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں سب لوگوں کو، اور مودی صاحب اپنی جگہ پہ کھڑے رہے ہیں، تو اپنی میرے خیال میں اپنی عزت انہوں نے خود کام کی ہے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ آگے سٹیپس لے کے میں ذرا شاہین صاحب بھائی صاحب سے پوچھ لوں، شاہین صاحب بھائی صاحب ضرور دیجیے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں امریکہ کے جو صدر ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کا عمل نہیں کرتا ہے جس طرح مودی صاحب کر رہے ہیں۔ بہرحال دوسرا جو امپورٹنٹ ہے اس پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ نریندر مودی صاحب نے خواہش کی تھی ملاقات کی، یقیناً ان کو ملنا چاہیے تھا آگے برابری کی بنیاد پر، دونوں برابری کے ملک ہیں، ایک تو یہ۔ دوسرا انہوں نے اپنے کیس کو بہت پرزور انڈین میڈیا کے مطابق بھی، پاکستان میڈیا کے مطابق بھی بہت زوردار اٹھایا، انہوں نے لکھوی کا مسئلہ بھی اٹھایا، انہوں نے دہشت گردی کا مسئلہ بھی اٹھایا، انہوں نے بمبئی کا مسئلہ بھی اٹھایا، لیکن نہ تو آپ نے دہشت گردی پہ رو کی انوالومنٹ کا مسئلہ جیسے بخاری صاحب نے کہا اٹھایا، نہ آپ نے بمبئی کے اوپر سمجھوتا ایکسپریس کا مسئلہ اٹھایا جو بہت اسٹرانگ ہے، کشمیر کا ایشو آپ نے نہیں اٹھایا، اسی طریقے سے کوریڈور کے حوالے سے جو انڈیا اور ان کے جو منسٹرز کے بیانات ہیں اور وہ جو رو اور داعش کے ساتھ ملاقات کر کے فنڈنگ ہے وہ بھی سب مارکیٹ میں، اس پر بھی کچھ نہیں بولا، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی ڈاکٹر صاحب باتیں تو ساری تقریباً ہو ہی چکی ہیں اس ایشو پہ، لیکن ایک دو باتیں میں ضرور کروں گا، میں خیال دوں گا کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ایک تو یہ کہ جیسا کہ سب نے کہا کہ یہ ریکویسٹ تھی مودی صاحب کی کہ ان کی ریکویسٹ پہ یہ میٹنگ تھی، اس کو اتنی ہائپ دینے کی، اور ایک سائیڈ لائنز پہ یہ جو میٹنگ ہوتی ہے یہ کبھی فارمل میٹنگ نہیں ہوتی، کبھی یہ اتنی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی سالڈ ڈسکشن ایشوز پہ کیا جائے۔ ان کے بعد میرا جو آبجیکشن ہے، جو آپٹکس آپ نے دیکھی، جو ابھی رؤوف صاحب نے کہا کہ جی عزت افزائی ان کی ہوئی یا ان کی نہیں ہوئی، یا ٹھیک ہے وہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ایکسٹرا مائل جانے کی کوشش کی ہے مگر اس کی طرف سے ریسپانس ان کو نہیں آتا مودی صاحب کی طرف سے، چلے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرا جو آبجیکشن ہے وہ یہ کہ اس میٹنگ کے بعد جو سائیڈ لائن پہ ایک میٹنگ ہے جس میں کوئی بریک تھرو کی توقع نہیں تھی، ایک باقاعدہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ دونوں سیکرٹریز نے کیوں ایشو کیا؟ بھئی اگر کرنا ہی تھا تو وہ اپنی میڈیا کے لوگوں کو بریف کر دیتے کہ جی ہم نے یہ بات کی ہے، آپ اپنے لوگوں کو میڈیا کے بریف کر دیتے کہ جی ہم نے یہ بات کی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی، اگر آپ اس کو فارملائز کرتے ہیں اور یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں اور پھر ان میں اگر جو کام کی چیزیں نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے ویکنیس سم ویئر، اور یہ میرا خیال ہے ہمارے فارن آفس کی اور ہمارے سائٹ کی ایک تو کمزوری نظر آئی ہے اس میں، اور سارے جتنے کرٹکس ہیں، سارے جو پولیٹیشین ہیں اس وقت، سب نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا، حتیٰ کہ شہری رحمان نے بھی سپورٹ کیا ہے ان کی بات چیت کو، لیکن کہا کہ یہ ون سائیڈ لگ رہی تھی۔
तो ये नहीं होना चाहिए था। इसको थोड़ा हैंडल प्रॉपरली करने की जरूरत है। इस किस्म की मीटिंग में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होते। अगर एक पार्टी को जरूरत है उसको आप दें, लेकिन उसको आप यूज करें प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और जॉइंटली आप इशू ना करें इस तरह के स्टेटमेंट जिससे नजर आए कि जी आपने एग्री कर लिया और उन्होंने जीत लिया या हम हार गए। ठीक